لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے 12 خلیفہ. اس عنوان کے متعلق ہمارے پاس قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے. اس آیت کے شروع اور یہ جو ٹکڑا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے شروع اور آخر میں بھی دوسرے الفاظ موجود ہیں، مگر ہمارے موضوع کا تعلق چونکہ صرف اسی ٹکڑے سے ہے، لہذا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یعنی اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے. اس کی تفسیر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں، یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے عہد لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخر عمر میں یہ اقرار لیے ہیں. یہ صورت حضرت کی آخر عمر میں نازل ہوئی. شاید ہم کو سنایا اسی واسطے کہ ہم کو بھی یہی تقید ہے. ایک عہد اس امت سے تھا کہ رسول جو بعد پیدا ہوں ان کی مدد کرو. اس کے بدل ہم سے یہ ہے کہ خلفاء کی اطاعت کرو. یہ مذکورہ 12 سرداروں کا یہاں فرمایا اسی اشارے کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے، اور فرمایا ہے کہ جو خرابی ہوئی پہلی امت سے سو ہوگی تم میں سے. جیسے وہ خراب ہوئے پیغمبروں کی مخالفت سے، یہ امت خراب ہوئی خلیفہ پر خروج کر کر. یہ عبارت انہوں نے اپنی تفسیر موضح القرآن کے صفحہ 130 پر درج کی. دوسری آیت سورہ صف کی آیت نمبر 14. اس میں بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ آیت بھی بڑی آیت ہے جس کے شروع اور آخر میں بھی مختلف الفاظ ہیں، مگر اس ٹکڑے کا تعلق چونکہ ہمارے موضوع سے ہے لہذا ہم پیش کر رہے ہیں. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. اس کی تفسیر میں مولانا محمد نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین کو کہتے ہیں. یہ 12 حضرات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اول ایمان لائے. انہوں نے عرض کیا. یہ عبارت انہوں نے اپنی تفسیر کنز الایمان صفحہ 801 پر درج کی ہے. سامعین کرام، پہلی عبارت میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب نے جو 12 خلفاء والی حدیث درج کی ہے وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو ہم نے امام مہدی در صحیح بخاری والے اردو آرٹیکل میں حوالے اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے. دلچسپی جن حضرات کو ہو اس موضوع پر تفصیل حاصل کرنے کی اور حوالہ حاصل کرنے کی، اور وہ حضرات اس آرٹیکل کی طرف رجوع کریں. یہاں پر صرف اتنا ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کے بعد ہونے والے خلفاء کی متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اس امت میں بھی نقبائے بنی اسرائیل و حوارین عیسیٰ علیہ السلام کی تعداد کے مطابق
12 خلیفہ ہوں گے۔ یہ حدیث مذہب شیعہ کے حق پر ہونے کی واضح و بیان دلیل ہے، کیونکہ ان کے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کی تعداد 12 ہے، جن میں اول حضرت علی علیہ السلام ہیں اور آخر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ جبکہ مذہب اہل سنت میں جو خلافت کا سلسلہ ہے اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر کچھ خلفائے بنی امیہ ہیں، اور اس کے بعد میں کچھ خلفائے بنی عباس ہیں، جن کی مجموعی تعداد 12 سے بہت زیادہ ہے۔ لہذا اس حدیث کے مطابق مذہب شیعہ حق پر ہے، اور اس حدیث کا پورا اطلاق مذہب شیعہ کے سلسلہ خلافت و امامت پر ہوتا ہے، اور جو حضرات کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس حدیث اور اس قرآن آیات کے متعلق غور و فکر کر لیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق امت میں صرف 12 خلیفہ ہی ہوں گے، اور امت میں جو خلافت کا سلسلہ تاریخ میں موجود ہے اس میں یہ 12 کی تعداد اس پر صادق نہیں آتی، اور اس سلسلہ خلافت میں جو خلفاء گزرے ان کی مجموعی تعداد 12 سے بہت زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔